بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے دا بیسٹ ریٹن بائی ارید شاہ کی 4th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آئیں پڑھتے ہیں، اپنی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان پر تو جیسے کوئی مدہوشی سوار ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ جان کی ہاتھوں میں قید تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا تک نہیں پا رہی تھی، اسے روکنے کی کوشش کیا کرتی۔ جان کا ہاتھ اس کے دوپٹے کو اس کے سر سے ہٹاتے ہوئے اس کے ڈریس کی ڈوریوں میں الجھ چکا تھا۔ ایک ایک کر کے ساری ڈوریاں کھل گئی۔ جانا نے آنکھیں بند کرتے جیسے خود سپردگی کا اعلان کیا تھا۔ وہ جو تھوڑی بہت مزاحمت کری تھی اب چھوڑ چکی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا جان کا ہاتھ حرکت نہیں کر رہا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جان اب پرسکون سا لیٹا اس کے چہرے کی سرخی کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے مسکرا رہا تھا۔ سوچ رہا ہوں تمہارے پیپرز کا انتظار کر ہی لیتا ہوں۔ وہ کیا ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پاس کوئی بھی بہانہ بچے، اور پھر میرے دماغ میں یہ سوچ بھی ہے کہ اگر میں نے تمہیں اپنا بنا لیا تو تم تو کبھی میرے حصار سے نکل ہی نہیں پاؤ گی، اور شاید میری دیوانگی برداشت کرنا بھی تمہارے بس سے باہر ہو۔ تم ایسا کرو، آرام سے اپنے پیپر کی تیاری کرو، اور پھر جب تم پیپرز کے بعد میرے پاس آؤ گی، جان تمہیں اپنی جان بنا لے گا۔ میں تمہیں اس طرح سے قید کروں گا کہ نہ نکلنے کا کوئی راستہ تمہارے سامنے ہوگا۔ جانا، تیار ہو جاؤ میری دیوانگی، میری شدت، میری محبت کو برداشت کرنے کے لیے۔ اپنے لیے بہت مشکل ٹاسک چنا ہے۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ جو اپنے آپ کو اس کی شدتیں سہنے کے لیے تیار کیے ہوئے تھی، اس کے اس طرح سے پیچھے ہٹنے پر نہ جانے کتنی دیر تک اسے گھورتی رہی، پھر خود ہی مسکرا دی۔ چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی قربت میں اسے مکمل اپنے آپ میں قید کر لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی بات کا مان رکھ رہا تھا۔ اس کرم نوازی کا شکریہ۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی، لیکن اس سے پہلے جان کا دوپٹہ دور پھینکتے اس کے پیچھے آ کر اس کی ڈوریاں دوبارہ بند کرنے لگا۔ میں چینج کروں گی جان، ابھی ڈریس پہن کر میں ہاسٹل نہیں جا سکتی نا، اس کی قربت میں گھبرائے ہوئے بولی۔ ہاں تم چینج کر لو، میں ویسے بھی نہیں چاہتا کہ تمہیں اس ڈریس میں میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ یہ سنگھار، یہ روپ سروپ صرف میرے لیے، اس سراپے، اس دلکشی اور تمام رعنائیوں پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے اور لبوں کے دوران ایک انگلی سے لکیر کھینچی اور پھر اس کی انگلی سے اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے رک گئی۔ جانا پھر سے نروس ہو گئی۔ اس کا ہاتھ بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر جان کی طرف دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر سرگوشی نما آواز میں بولا، اجازت ہے؟ جانا نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں طلب تھی، وہ حق رکھتے ہوئے بھی اجازت مانگ رہا تھا۔ جانا نے مسکرا کر اب اسبات میں سر ہلایا۔ وہ شاید کبھی بھی اس شخص کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ جان نے جھکتے ہوئے اس کے نازک لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ بس ایک چھوٹی سی کس لے گا، اس کی سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی۔ وہ تو اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیے ابھی اپنی پچھلی تشنگی مٹانے لگا۔ انداز ایک بار پھر سے جنون اختیار کرنے لگا۔ جانا نے اس سے دور ہٹنا چاہا، لیکن شاید اسے اجازت لینے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اسے آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے بالکل اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا، جبکہ اس کے لب اب بھی جان کی دسترس میں تھے۔ جانا کی سانسیں رکنے لگی، لیکن شاید یہ رحم کرنا نہیں جانتا تھا۔ جانا نے اس سے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن اس سے پہلے جان اسے اسی طرح سے کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا، جبکہ اس دوران لب بھی جان کے ہونٹوں میں قید تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ اس ظالم نے خود میں قید کر رکھے تھے۔ جانا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رکتی سانس کا یہ ستم برداشت کرنا اب اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ سچ میں جنونی تھا، شدت پسند تھا، رحم کرنا نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی جانا اس سے محبت کرتی تھی، حد سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس سے دور ہٹا۔ جانا لمبی لمبی سانسیں لیتی بے اختیار اپنے لبوں کو چھو بیٹھی۔ ننھا سا خون کا قطرہ اسے جان کی محبت کی نشانی دے گیا۔ وہ اس سے نظر ملائے بغیر واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ تیرا پنجنا باندھا سی۔ جان کمرے سے باہر نکلتا ٹائر کو آوازیں دینے لگا، جو گھر کے باہر کھڑا تھا۔ کیا ہو گیا جان، کیوں آواز دے رہے ہو مجھے؟ وہ بھی اتنے غصے سے؟ مجھ پر اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ اتنا تو تمہاری خوشی کا دن ہے، تمہیں تمہاری جانا مل گئی تو اس کے ساتھ رہو۔ میں تو بس اپنا سامان لینے آیا تھا، جا رہا ہوں یہاں سے۔ میں تم لوگوں کی پرائیویسی کو بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ وہ خالص زنانہ انداز میں ہاتھ ہلاتا اس کے پاس آتے ہوئے اپنا سامان دکھانے لگا۔ تم بعد میں یہاں سے جانا، پہلے جانا کو ہاسٹل چھوڑ کے آؤ، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ جاؤ اور اسے چھوڑ کے آؤ، ابھی وہ اپنے ایگزامز میں بزی ہے، سو جب تک اس کے ایگزامز نہیں ہو جاتے اس کی ساری ذمہ داری تم پر ہے۔ اس کا بہت خیال رکھنا اور ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا۔ اسے کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تم وہیں رہنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، یعنی کہ اپنی ذمہ داری وہ اسے سونپ رہا تھا۔ کیا ہوا جان، تم کہیں جا رہے ہو؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں مجھے دو تین ضروری کام نپٹانے ہیں، تب تک جانا کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ پہلے وعدہ کرو کہ گنجا کرو گے۔ لسٹ میں اگلا نام لڑکی کا تھا۔ وہ پرجوش ہو کر وعدہ لینے لگا۔ جہاں چپ ہوگی بس وہی پارٹ کاٹوں گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے سیریس انداز میں بولا۔ اس چڑیل کے بعد خوبصورت ہے، ٹائر نے جل کر کہا۔ اگر اس کے سر میں چپ ہوئی تو بال اکھاڑ دوں گا، ورنہ نہیں۔ کسی کے بال اکھاڑنا میری مجبوری ہے، شوق نہیں۔ اسے سمجھانے کی خاطر بولا تو ٹائر کا موڈ آف ہو گیا۔ اب نخرے بند کرو اور جاؤ، جانا کو ہاسٹل چھوڑ کے آؤ، اسے اپنے پیپرز کی تیاری کرنی ہے۔ وہ اسے گاڑی نکالنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلتی جانا کی طرف متوجہ ہوا۔
मां सदके जाए टायर दी फरमाइशां चेक करो कि गंजी करना उन्होंने। ब्लैक जीन्स और ब्लैक लेडी शर्ट के ऊपर लेदर जैकेट इसे बहुत सूट कर रहा था। वो वापस अपने बोल्ड कपड़े पहन चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी नज़रों से छलकती शर्म हया इसे बोल्ड नहीं बनने दे रही थी। अगर किसी ने पूछा तो क्या जवाब दोगी? वो इसके होंठों को देखते हुए बोला तो जाना फ़ौरन इसके सवाल की तह तक पहुँच गई। फिर शरारत से बोली, कहूँगी किसी कीड़े ने काटा। मतलब तुम मुझे कीड़ा कह रही हो? मसनू गुस्से से घूरते हुए बोला तो जाना सर हिला के। हाँ कीड़ा, काटने वाला कीड़ा। वो कहाँ इससे डरने वाली थी? इस कीड़े ने ठीक से नहीं काटा, एक और मौका मिलेगा। वो 2 कदम इसके करीब आया तो जाना बौखलाकर फ़ौरन बाहर की तरफ दौड़ लगा चुकी थी। अब इस शख्स का कोई भरोसा ना था। निकाह के बाद तो ये फैल ही क्या था? जाना नफ़ी में सर लाते हुए सोचती बाहर निकल गई। बात तो सच है, बात रसवाई की। जीत कितनी पुरसुकून होती है। आज वो जीत किया था सिर्फ अपनी मोहब्बत ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ। अगर वो चाहता तो इसे कभी भी अपने पास रख सकता था, अपने साथ लेकर आ सकता था। इन दोनों में मजबूत रिश्ता आज का नहीं बल्कि बस बरसों पुराना था। वो तो हमेशा से इसकी थी, लेकिन जान इसके साथ एक नई शुरुआत कर रहा था। इसे अपनी ज़िंदगी में इसकी नई पहचान के साथ शामिल कर रहा था। पुराने रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, हाँ, लेकिन भूल जाया करते हैं। जान सामने रखी इस तस्वीर को देख रहा था जिसमें 4 साल जाना खूबसूरत सा लाल दुपट्टा अपने सर पर डाले निकाहनामे में अपने बाप अकबर का हाथ थामे सिग्नेचर कर रही थी। वो तो हमेशा से इसकी थी, अगर चाहता तो हक से अपने पास रख सकता था। देखिए मैं क्या सी ना, चाइल्डहुड निकाह बना था। लेकिन वो जाना को मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। वो चाहता तो था कि जो मोहब्बत जान इससे करते वैसी मोहब्बत जाना भी इससे करे, और अब वो इससे मोहब्बत करती थी। वो इसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका था। इसकी मोहब्बत बनकर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। टायर इसे हॉस्टल के बाहर छोड़कर जा चुका था, लेकिन दरवाजे पर वार्डन ने इसकी क्लास ले ली। कहाँ थी तुम लड़की? ये कोई वक्त है हॉस्टल वापस आने का? तुम्हारा घर नहीं है ये? वो इंतहाई गुस्से से देखते हुए बोली। तुम्हारी दोस्त वापस है, इसकी हालत देखो जाकर। 2 बार डॉक्टर आ चुका, इतनी बुरी कंडीशन है इसकी, कोई हाल नहीं, और तुम्हें घूमने फिरने से फुर्सत नहीं। वो इंतहाई गुस्से से कहते हुए इसे आयशा की हालत की संगीनी का एहसास दिलाया। पहले तो इसे आयशा को यहाँ देखकर झटका लगा जो कुछ दिन बाद वापस आने वाली थी, और ऊपर से इसके बुखार में कामते वजूद को देखकर वो परेशानी से इसके पास आ गई। आयशा मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? इतना तेज़ बुखार? आपने डॉक्टर को दिखाया? वो इसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगी। अभी तो बताया कि 2 बार डॉक्टर आ चुका है। इसके वालिदैन न जाने कहाँ गए हुए। नौकर ने फ़ोन उठाया था और कहा कि साहब और इनकी बीवी का कोई अता पता नहीं। वार्डन तुर्किश में इससे बात कर रही थी। डॉक्टर ने कहा हालत बहुत ख़राब है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी है। आज सुबह यहाँ आई थी, लेकिन तुम तो सुबह से गायब हो। कहाँ थी सुबह से? वो अब इसकी तरफ मतवज्जो हुई थी। वो दरअसल मेरे डैडी आए थे, मैं इनके साथ थी सुबह से, इसलिए इस तरफ ध्यान नहीं दे सकी। इनकी जानिब देखते हुए जाना ने झूठ बोला, वरना वार्डन ने बात की तह तक पहुंचकर हंगामा कर देना था। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। बेचारी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, न जाने क्या बात है, जब से आई यही बिस्तर पर पड़ी है। दूसरी क्लास की लड़की तुम्हारा पता करने के लिए यहाँ आई तो इससे देखकर परेशान होगी। बुखार इतना ज़्यादा था कि सोचा इसे अस्पताल ले जाऊँ, लेकिन इसे साफ मना कर दिया। और अब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, तुम ध्यान रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। वो एक नज़र आयशा की तरफ देखती, जाना के देखती बाहर जा चुकी थी। एडिया चंगा वार्डन अभी होनी है। जबकि जाना परेशान बैठी इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। इतने दिनों के बाद दोस्त मिली भी तो इतनी बुरी हालत में कि वो ठीक से खुश भी ना हो सकी इसकी वापसी पर। पता नहीं आयशा को हुआ क्या था कि इसकी हालत हर दर्जा ख़राब थी। बुखार के साथ साथ इसने जाना का हाथ मजबूती से थामा हुआ था। जाना अंदाज़ा लगा सकती थी वो नीम बेहोशी की हालत में भी किसी से हद दर्जा खौफजदा है। तेरे जान को लो या आर्यन अपना सारा काम निपटाकर जल्दी से जल्दी घर वापस आए, क्योंकि आज सुबह के इसके ताया बुक इनके शहर आए हुए थे, और वो दोपहर को इन्हें घर भेज चुका था ताकि अरेशवा से मिलकर थोड़ा वक्त इसके साथ गुजार सकें, क्योंकि वो अपने बहुत ज़रूरी काम के लिए यहाँ आए हुए थे। इन्हें शाम को वापस चले जाना था। यकीनन इस वक्त तक वो गए नहीं होंगे, यही सोचकर खुद आते हुए इनके लिए अर्जेंट डिनर पैक करवा के लाया था, मगर फिर भी वो लेट हो गया। अब सारा काम ख़त्म करके वो घर आया। जानते थे कि आज अरेशवा बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इसको कह रही थी कि इसे घर जाना है। वो मुस्कुराते हुए बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। घर लॉक था। वो एक्स्ट्रा की यूज़ करते हुए अंदर आती, यहाँ अरेशवा थी, ना ही डीएसपी सर मौजूद थे। इसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला ताकि पता लगा सके वो दोनों किधर गए, लेकिन इसके फ़ोन पर इतनी सारी मिस्ड कॉल थी, इसने देखा तो सारी की सारी अरेशवा की थी। वो इसे इतना ज़्यादा फ़ोन क्यों कर रही थी? इसका फ़ोन साइलेंट पर होने की वजह से इसकी एक भी कॉल का पता ना चल रहा। या अल्लाह, पता नहीं क्यों कॉल करी थी, पता नहीं क्या बात करनी होगी इसे मुझसे, लेकिन इतनी ज़्यादा मिस कॉल्स। वो परेशानी से फ़ोन करने लगा। हमेशा से वीडियो कॉल ही करता था, वो अब भी इसने ऐसा ही किया। फ़ोन रिसीव हुआ तो सामने अरेशवा की जगह इसके ताया अब्बू मुस्कुरा रहे थे। माफ़ करना आर्यन बेटा, तुम्हारी इजाज़त के बगैर मैं अपनी बेटी को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। वो क्या है ना कि इसके पेपर शुरू होने वाले हैं, तो अच्छा एक बार सबसे मिल ले, फिर तो अपने पेपर्स की तैयारी में बिजी हो जाएगी। अरेशवा ने तुम्हें बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन शायद तुम बिजी थे, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं बिना इजाज़त इसे ले आया। यकीनन तुम बुरा नहीं मानोगे, सर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आर्यन भी मुस्कुरा दिया। अब ये तो वही जानता था कि अरेशवा के बगैर तो उसे नींद भी नहीं आती। सर मैं भी कल या परसों इसे वहाँ लेकर आने ही वाला था। अर्शी तो रोज़ कहती है कि शादी के बाद इसे बिल्कुल भी इसके घर पर लेकर नहीं जा सका। आप तो जानती हैं कि ये जो केस इस वक्त खुला हुआ है, इसकी वजह से मैं कितना मशरूफ़ हूँ। आर्यन ने अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश की। हाँ बेटा, ये केस बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मसरूफियत को, लेकिन अरेशवा का भी बहुत दिल था आने का, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। कुछ दिन में वापस आ जाएगी, इन्होंने समझाते हुए कहा। जबकि आर्यन तो सिर्फ कुछ दिन ही सुना था। कुछ दिन तो मुश्किल हो जाएगा सर, कल तो मैं खुद वैसे भी वहाँ आने ही वाला हूँ।
آپ میں ایک کام کے سلسلے میں تو خود ہی اس کو لینے آ جاؤں گا، آپ کیا زحمت کریں گے، اور اسی بہانے میں بھی سب سے مل لوں گا۔ اس نے صفائی سے بات کو اپنے مطلب تک پہنچایا۔ ارے بیٹا اب تو تمہاری ہے، جب تم چاہے لے جانا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر تھوڑی دیر مزید باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ اس دوران ریشما بالکل فون کے سامنے نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح آریان کو غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ اس کا دل جانتا تھا بے شک آریان نے اس کے سامنے کچھ بھی نہ کہے، لیکن وہ اس وقت غصے میں تو تھا۔ گالتے صحیح ہے، تو بھی تو 10 پوچھے بغیر تائلے باں پھڑ دے طور پہ۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ آریان غصہ ہوگا تمہارے اس طرح سے جانے پر، وہ تو بالکل بھی غصہ نہیں ہوا۔ اب فون بند کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئے تو مسکرا دی۔ یہ بات تو صرف وہی جانتی تھی کہ آریان کو تو کام سے واپس آتے بس اسی کے چہرے کی طلب ہوتی، اسے دیکھے بنا تو وہ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ کہاں اس کے بنا رہ پائے گا؟ آریان کو سوچ کر وہ بہت پریشان تھی، یقیناً اس وقت بہت غصے میں ہوگا، لیکن تائبو کے سامنے وہ اسی طرح ظاہر کرتی جیسے سب کچھ ٹھیک ہو۔ اور اس کی سوچ کے عین مطابق آریان کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی شکل دیکھے بنا وہ نہیں رہ سکتا، اس طرح سے کیسے جا سکتی ہے؟ 2 دن صبر کر لیتی، لے جاتا اسے۔ وہ سگریٹ کی کش لگاتا ہوا ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا، لیکن غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب کیا کہہ دیا تھا کہ صبح لینے آئے گا، اس وقت پیچھے بھی نہیں جا سکتا، ورنہ دل تو کر رہا تھا اب بھی واپس لے آئے اسے، لیکن اسے یہ بھی سمجھنا تھا کہ صرف اسی کا حق نہیں اس پر، وہ رشتے رکھتی ہے، ایک فیملی رکھتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ تو اور کی ٹکڑی خرید لیتی ہے کہ وہ سارے رشتے میں ہو گئے تو کل ہی تو ہی والی وارا سودا۔ آریان تو بچپن سے اکیلا تھا، تنہا تھا، رشتے ناطے فیملی کسے کہتے اسے پتہ تک نہیں تھا۔ وہ تو ریشما کے آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کا بھی کوئی ہے اس دنیا میں، ورنہ برسوں سے اکیلے رہتے ہوئے اسے کسی رشتے کی طلب تک نہیں تھی۔ لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب ہر شام کو گھر واپس آتے اسے ریشما کی شکل دیکھنی تھی، اسے اپنے پورے دن میں ہوئے تمام واقعات سنانے تھے، اسے ہر بات بتاتا تھا جن پہ سارا دن اسے کتنا مس کیا، کتنی بار فون کیا، کیا کیا سب شامل ہوتا، اور آج اسے اس کے بنا رہنا تھا جو کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا اس کے لیے۔ چل کوئی نہیں، ایک دن ہی کاٹ لا، سویرے تو پھر نازل ہو جانا ریشما دے اتے۔ وہ اس وقت ایک کلب میں موجود تھا، ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا جسے وہ پی نہیں رہا تھا بلکہ صرف گھونٹ رہا تھا، جبکہ دھیان سامنے ڈانسنگ فلور پر ناچتی ایک لڑکی کی طرف تھا جو خود بھی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طرف چلی آئی۔ تم کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے ہو، کیا میں تمہیں بہت اچھی لگی؟ مجھے بھی تم کافی اچھی لگے ہو، اگر تم چاہو تو ہم اس شام کو ایک ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اسے اپنی بات کی گہرائی کا مطلب سمجھا رہی ہو۔ ماں صدقے جائے تو ایک باری انجوائے تے کر جا کے دن نال تین پھر دسے کا انجوائمنٹ ہون دی کی ہے۔ میں شادی شدہ انسان ہوں۔ اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو اس کے اپنے چہرے پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ آ رہی، نہ جانے کیسے اسے اس وقت جانا کا خیال آ گیا۔ وہ تو یہاں اپنے کام کے لیے آیا تھا، میری جتنی خوبصورت تو نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو اس میں وہ مزہ کہاں جو مجھ میں ہے۔ یقین مانو جتنا سکون میں دوں گی وہ نہیں دے پائے گی، بیویاں تو صرف گھر کے لیے ہوتی ہیں، سکون تو ہم جیسی عورتوں سے ملتا ہے۔ وہ کانکتے باتی سے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میری جانا سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کوئی خوشی نہیں چاہیے، اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ وہ کہ آسمان سے اتری بھی کوئی حور ہے یا پرستان سے اتری ہوئی پری؟ ایک بار مجھے آزما لو، اسے بھول جاؤ گے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، یہاں تو اس کا روز کا آنا جانا تھا، اور یہاں کا ہر شخص اس کی قربت کے لیے تڑپتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اسی کو اپنے لیے چنتی جو اسے اچھا لگتا، اور آج اسے جو اچھا لگا تھا اس کے سامنے کسی اور کی تعریف کر رہا تھا جو اس کو ہرگز گوارا نہیں تھا۔ ہٹ جا، بات تو ہی کہنا، ہائے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ وہ کتنی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اسے یاد ہے وہ یہاں جانا کے نام پر لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کام کے لیے ہے۔ تو صحیح گل، اپنے کام پہ فوکس کر، تو لڑی جا رہے ہیں، میرے گھر چلو گی؟ وہ اسے دیکھ کر بولا، اس کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ جگمگائے۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھا آخر میری خوبصورتی کا رنگ تم پر چڑھ گیا، تم جہاں کہو کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی بیبی۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے بالکل پاس آ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے لبوں سے اس کے ہونٹوں کو چھوتی جان اس کا ہاتھ تھامے سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لیا، جبکہ وہ ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے کھینچتی چلی آ رہی تھی۔ آہستہ چلو بیبی، تم تو جان ہی لینے پر تلے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ زندگی کا آخری سفر مبارک ہو، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ اس کی بات کی گہرائی کا مطلب سمجھے بغیر کہکا لگا گئی۔ اجے تینوں مطلب سمجھنے لانے ہیں نا، تیرے کہکے کوکے سارے دم توڑ جانے ہیں۔ رات جانا کا خیال رکھنے کی وجہ سے عائشہ کی طبیعت کافی ٹھیک تھی۔ عائشہ نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کیوں پریشان ہے، بس اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ غائب ہیں۔ اس نے بے ساختہ اپنی ماں کے لیے دل سے دعا کی وہ بالکل ٹھیک ہوں، جبکہ سوتیلے باپ سے اسے کبھی کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ جیے یا مرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے بس اپنی ماں سے محبت تھی جسے وہ لاکھ انکار کے باوجود اپنے دل سے نکال نہیں سکتی تھی۔ جانا نہانے گئی تو اس کے فون پر ریشما کے میسج آنے لگے، وہ اٹھ کر اس کا موبائل چیک کر رہی تھی جب ریشما کے نیچے سے جان نامی آدمی کے میسج نظر آئے۔ اس نے فوراً ہی اوپن کیا، کسی کے میسج پڑھنا بری بات تھی لیکن جانا کوئی غیر نہیں تھی۔ اچھا جی۔ اور جانا کے لیے وہ کچھ بھی برا نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کے ہر موو پر نظر رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جانا بہت معصوم ہے اور اپنی زندگی کی بہت مشکل طریقے سے گزاری ہے۔ وہ اس کی زندگی میں کبھی کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتی تھی، اور جان نامی شخص کو وہ خود نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کے میسج دیکھنا اپنا فرض سمجھا۔ وہ سارے میسیجز کو پڑھ چکی تھی، یہ بات سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ جانا اس کے لیے ایک بہت خاص شخصیت ہے۔ جانا واش روم سے نکلتی اپنا موبائل عائشہ کے ہاتھ میں دیکھ چکی تھی۔ کون ہے یہ جان؟ وہ جان کے میسیجز، کون ہے یہ؟
وہ جان کے میسیجز کے سامنے کرتی غصے سے بولی تھی۔ جانا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا لیکن دل بہت بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ آخرکار وہ پکڑی گئی اور اب وہ عائشہ کے میسیج پڑھنے والی حرکت کا برا منائے بغیر اپنی صفائی دینا شروع کر چکی تھی۔ وہ بہت اچھا عائشہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے ہمیشہ سے جانتا ہے، تم مجھ سے ملو گی نا تو تمہیں بہت اچھا لگے گا، پلیز میرا یقین کرو، وہ بہت اچھا ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر دھیان دیے بغیر غصے سے بولی تو جانا صرف ہاں میں سر ہلا گئی۔ میں ابھی اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس بار وہ مزید غصے سے بولی تو جانا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر ہاں میں سر ہلا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے وہ جو بھی کہے گی اس نے وہی کرنا ہے جو اسے بہتر لگے گا۔ اس وقت عائشہ بھی اپنا ڈر بھلائے صرف اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ مل سکھی رمے گی تو بھی۔ کہاں ہے تمہاری بیوی؟ مجھے بھی تو بتاؤ، میں بھی تو دیکھوں اس حسین اپسرا کو۔ وہ اس کے گھر میں داخل ہوتے شانے بے نیاری سے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ نہ دی بڈھی دے پیچھے پہ تیری کیوں بڑی موت مشکل کری جانی ہے؟ اسے چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ وہ اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا۔ ابھی وہ اسے کہہ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ جان میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ جانا فون اٹھاتے بول اٹھی۔ ہاں میری جان، کیوں نہیں، جب تم کہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم تھوڑی دیر میں ملتے ہیں، میں تمہیں فون کروں گا، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ اسی کا فون تھا نا، اسی چڑیل کا، میں ملنا چاہتی ہوں اسے۔ ارے دکھاؤ تو مجھے اس ڈائن کو، میں بال نوچ لوں گی اس کے جو تمہیں میرے بالوں سے خوبصورت لگتے ہیں، آنکھیں نکال دوں گی اس کی جو روز تمہیں دیکھتی ہیں۔ بتاؤ تو صحیح ہے کہاں وہ؟ مجھ سے خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بار نظر تو ہے مجھے، میں جان نکال دوں گی اس کی۔ وہ اس کے سامنے کھڑے جان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہ جانے اس میں شخص میں ایسا کیا تھا جو آج تک اس نے کسی میں محسوس نہیں کیا تھا۔ بس وہی شخص کو حاصل کرنا چاہتی تھی جبکہ وہ اسے سرخ ناکوں سے اسے گھورا تھا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ ہائے ہن تو اپنے اکھاں تے اپنے بال بچا لا، نہیں کہنا چاہیے تھا تمہیں ایسا۔ لیکن وہ تو خود سے زیادہ کسی کو حسین سمجھتی نہیں تھی، اس لیے جانا کی خوبصورتی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اہمیت رکھتا تھا سامنے کھڑا یہ آدمی جو اس کے سامنے جانا کے گن گا رہا تھا۔ تمہیں میری جانا کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ جان تو میں تمہاری ویسے بھی لینے والا تھا، لیکن اب شاید جو ہوگا وہ پہلے نہیں ہونا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھاتا اسے بھی پریشان کر گیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا موبائل فون نکالا، کسی کو فون کیا۔ میں نے جو کام کہا تھا وہ ہوا؟ اس نے سوال کیا۔ میں تھوڑی دیر میں ان دونوں لڑکیوں کو لے کر فلیٹ میں پہنچ جاؤں گا، تب تک تو اس لڑکی کا کام تمام کر دینا، ٹائر نے کہتے ہوئے فون رکھا جبکہ جانا پوری طرح اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ کیا چمچ نہیں ہے ساتھ؟ اب کیا ہاتھوں سے کھاؤں گا یہ چاول؟ اس کا موڈ سخت بگڑا لیکن بھوک بھی بہت سخت لگی تھی۔ اس نے جلدی سے چاول پلیٹ پہ نکالے۔ ایک تو بھوک سے جان نکلے جا رہی تھی، ایسے میں یہ ٹائر کام بھی پورا نہیں کرتا۔ کھانا لانے کی زحمت اگر کری دی تو چمچ بھی ساتھ لے آتا۔ وہ پانی کا گلاس اور چاول کی پلیٹ لا کر واپس وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے ایک نظر فرش پر پڑے خون پر ڈالی۔ یار اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اب اس کی نظروں کے سامنے لڑکی پڑی تھی جس کی حالت اتنی خراب تھی کہ کوئی عام آدمی سے دیکھ لیتا تو اسے ابکائی آنے لگتی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر ٹانگ پر چڑھائے بیٹھا اور اپنا گلاس سامنے خون سے بڑے ٹیبل پر رکھ دیا۔ جیسے اس نے پہلا نوالا لیا، اس کی نظر ٹیبل پر ہی پڑی انگلی پر پڑی جو تھوڑی دیر پہلے اس نے فرصت سے لڑکی کی کاٹی تھی۔ اس نے ایک نظر تھوڑا جھک کر اس لڑکی کو ٹیبل کے شیشے سے دیکھا جس کی ایک آنکھ غائب تھی اور دوسری باہر نکل رہی تھی، اور اس کی ایک انگلی ٹیبل پر جبکہ باقی 9 زمین پر تھی۔ ایک بازو دروازے کے قریب پڑا تھا، دوسرا اس کے ساتھ صوفے پر۔ وہ پرسکون ہو کر اپنی انگلیوں کی مدد سے چاول کھانے لگا۔ مکمل کھانا کھا کر اس نے پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی گیا۔ گندا گلیز، دیکھ تو سی کیسے ماحول جو بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں، چبل جیا۔ پھر آرام سے اٹھا، اپنا پیر اس کے خون سے بچاتے ہوئے اس کے بالکل قریب اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے مردہ جسم سے پوچھا۔ تمہیں میری جانا کے خلاف بکواس نہیں کرنی چاہیے تھی نا، تم جانتی ہو نا میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ جان لے لو گی اس کی؟ لو میں نے تمہاری جان لے لی۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم؟ بال نوچ لو گی میری جانا کے؟ تو اس نے لڑکی کے گنجے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آنکھیں نکالو گی میری جانا کی؟ اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہکا لگایا۔ تم نے صرف سوچا تو میں نے تمہارا یہ حال کر دیا۔ اگر کسی نے میری جانا کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی تو اس کا حال میں اس سے بھی بدتر کروں گا۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری بیسٹ کی بیوٹی۔ بہت ہی بڑا ڈنگر پایا گیا بھائی بیسٹ سے۔ سامنے پڑے فرش پر خون کو دیکھ کر وہ ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ نہ جانے خون کا گہرا سرخ رنگ اسے اتنا کیوں پسند تھا، ایک عجیب سا نشہ تھا، اسے سکون ملتا تھا۔ اگر اس کی جانا اسے اس طرح سے دیکھ لیتی تو ڈر کر کبھی اس کے پاس نہ آتی۔ وہ فرش سے اٹھ کر ان دونوں لڑکیوں کے وجود کے قریب آیا جبکہ ٹائر اس وقت تھوڑی دیر پہلے ہونے والی کارروائی کی صفائی کر رہا تھا۔ ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، خدا کے لیے چھوڑ دو، لڑکی روتے ہوئے بولی۔ شش، اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ان دونوں کو خاموش کروایا۔ شٹ اپ، تم دونوں مرنے والے ہو اور اس طرح سے رو رو کر مجھے اریٹیٹ مت کرو، مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ وہ غصے سے ان دونوں کو ڈانٹتے ہوئے ایک لڑکی کی انگلی پکڑ چکا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اس انگلی کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا۔ انسان کا درندہ، واقعی تو بیسٹ بنے یہاں پہ۔ واو واو، دیکھو تمہارے خون کا کلر کتنا پیارا ہے، تم لڑکیاں ہر چیز میں پنک کلر ڈھونڈتی ہو نا، ایسے دیکھو یہ سرخ رنگ، لال رنگ کتنا خوبصورت رنگ ہے، لیکن اتنا کم کیوں ہے؟ مجھے زیادہ رنگ دیکھنا ہے، ہر طرف لال، ہر طرف سرخ رنگ، اس نے پاگلوں کی طرح کہتے ہوئے لڑکی کی ایک ایک کر کے ساری کنگلیاں کاٹ دی۔
لڑکی اونچی آواز میں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، جبکہ اس کو اس طرح سے روتے دیکھ کر دوسری لڑکی بھی بری طرح سے رونے لگی۔ شاید وہ بھی اپنا انجام جانتی تھی۔ اب تمہاری باری۔ اب وہ دوسری لڑکی کے قریب آ کر بیٹھا تو لڑ کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن شاید اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے ٹائر کو اشارہ کیا جو اپنی خوبصورت ادائیں دکھاتا ہے اور مضبوط مردانہ ہاتھ دونوں لڑکیوں کے منہ پر رکھ دیا۔ آواز مت کرنا، میری جانا کا فون ہے، اس نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ جی جان، وہ اپنے لہجے میں دنیا جہاں کی محبت لیے بولا۔ کہاں ہو تم نے کہا تھا کہ تم کچھ دیر میں مجھ سے ملنے آنے والے ہو، اب تم نے فون بند کر دیا؟ ہاں دیکھو، مجھے ابھی تم سے ملنا ہے، بتاؤ مجھے کہاں ہو؟ شاید ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جانا آج بہت غصے میں تھی۔ جانا اس وقت تمہیں فلیٹ میں، میں کچھ ہی دیر میں تمہارے ہاسٹل آتا ہوں۔ جانا سے کہیں زیادہ وہ خود اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ نہیں بدھو، تم مت آؤ، میں آئی ہوں تمہارے فلیٹ میں، عائشہ بھی میرے ساتھ ہے، اسے یہاں کچھ کام تھا، اس نے مجھے بتایا تو میں بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ اسے میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا، وہ تم سے ملنا چاہتی۔ جانا نے اسے آدھی ادھوری بات کی۔ ہم بس 2 منٹ میں اوپر آ رہے ہیں، جانا نے بتاتے ہوئے فون بند کر دیا۔ جلدی سے صاف کرو، ایک ایک چیز صاف کرو، کبھی کچھ بھی گندا نہیں ہونا چاہیے، خون فرش سے ہٹاؤ۔ اسے خون سے ڈر لگتا ہے، جان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے جب اس نے جان کے ہاتھ پر چوٹ دیکھی کتنا خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اگر وہ یہاں اتنا خون دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ وہ جلدی سے ٹائر کو حکم دیتا، خود بھی اس کے ساتھ کام کرنے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ وہ دونوں لڑکیاں اونچی آواز میں چلانے لگی۔ شاید ان کی جان بچنے کا یہ آخری موقع تھا، جبکہ وہ ان دونوں کو اگنور کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ جتنا جلدی ہو سکے دونوں نے مل کر فرش صاف کیا، وہاں سے ان دونوں کی لڑکیوں کی انگلیاں اٹھائی، لیکن ان لڑکیوں نے چلانا اب تک بند نہیں کیا۔ جب ایک لمحے میں وہ ایک لڑکی کو گھسیٹ کر اندر لے آئے، اس کا منہ دبوچتے ہوئے زبان باہر نکالی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں چلانے کا، آج تمہاری جان بچ سکتی تھی، میں اپنی جانا کے صدقے تمہیں بخش سکتا تھا، لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھتی تو۔ لڑکی باہر لٹکتی ہوئی زبان کو اس نے کینچی کی مدد سے کاٹا۔ ہوئے اللہ، کی درندہ جیا ہے۔ پھر وہ باہر آیا۔ اس لڑکی کی حالت کیا تھی وہ سوچتے ہوئے بھی اس دوسری لڑکی کی روح کانپ اٹھی۔ آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری، وہ دوسری لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر گرایا، جس نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ اس کی آواز نہیں آئے گی۔ ٹائر، اسے لے کے جاؤ یہاں سے، اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا، خود جلدی سے کپڑے چینج کیے اور دروازہ کھولا۔ ارے بدھو، بیل تو بجانے دیتے، جانا نے اندر آ کر کہا۔ کیسے بجانے دیتا؟ میری وجہ سے تم اتنی سی تکلیف میں ہو، میری برداشت سے باہر ہے، وہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا، کافی خوبصورت نوجوان تھا۔ عائشہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا، کافی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص وہی ہو سکتا ہے جس سے وہ پہلے بھی مل چکی اور آج تک اس سے ملاقات کے خوف کے زیر اثر ہے۔ جان نے مسکرا کر اسے ہیلو کہا، جس کے بدلے میں وہ بھی مسکرائی۔ یہ عجیب سی اسمیل کیوں آ رہی ہے؟ عائشہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، لیکن اس کی ایک گھری نے اس کی بولتی بند کر دی۔ ہاں بہت گندی اسمیل آ رہی ہے، اس پر جانا بولی، سخت آنکھیں اپنے آپ پر نرم ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں، میں بھی کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں، چلو باہر چلتے، اس نے جانا کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی راہ لینی چاہیے، لیکن عائشہ نے اس کی بے اختیاری پر جانا کو انکار کرنے کے لیے بولا۔ ارے نہیں، میں تو بس تم سے ملنے آئی تھی، ہم واپس جا رہے ہیں۔ وہ کیا نا، میری فرینڈ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ عائشہ، یہ جان اور میں اس کی جانا۔ جانا نے شرارت سے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے عائشہ سے کہا۔ تو تم ہو اس کے بوائے فرینڈ؟ عائشہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بوائے فرینڈ نہیں، ہسبینڈ، میرا مطلب ہے ہونے والا ہسبینڈ، رائٹ؟ اس نے ایک نظر اپنے قریب کھڑی جانا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جانا کی نظروں کا مطلب وہ جلدی سمجھ گیا، مطلب کہ لڑکی ابھی تک اس کے نکاح کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ بظاہر عائشہ سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی نظروں میں اپنے لیے سختی محسوس کر چکی تھی، نہ جانے کیوں اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یس، جانا نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ اسے اس طرح سے خود کو گھورتے پا کر عائشہ نظروں کا زاویہ بدلا، لیکن سامنے پار کے کمرے کے بند دروازے سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن جب نظر پردے کے پیچھے کٹی ہوئی انگلی پر پڑی تو اس کا وجود لرزنے لگا۔ جانا چل یہاں سے، اس نے کپ کپاتی آواز میں جانا سے کہا، جبکہ اس کی آواز سن کر اس کے لبوں پر اسرار سی مسکراہٹ کھلی تھی۔ ایسے کیسے؟ چائے تو پی لو، اسے خود سے خوف کھاتا دیکھ کر اسے چائے آفر کرنے لگا۔ نہیں پینی چائے، چلو جانا، وہ جانا کے ہاتھ تھام کر گھسیٹنے لگی۔ جانا، مجھے لگتا ہے تمہاری سہیلی کی طبیعت خراب ہے، اسے لے جاؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اس کی طبیعت بہت خراب ہے، جب سے ہاسٹل واپس آئی ہے روز بخار چڑھ جاتا ہے، ہم دوبارہ آئیں گے تم سے ملنے کے لیے۔ جانا مسکرا کر اسے خدا حافظ کہنے لگی، جب جانا کا ہاتھ چومتے ہوئے اس نے اپنا فون کان سے لگایا۔ جو میرے خلاف بکواس کرتے ہیں ان کی زبان کاٹ دیتا ہوں۔ وہ کان سے فون لگایا عائشہ کو گھور رہا تھا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ اگر جانا سے تھامتی تو یقیناً گر جاتی، شاید وہ اسے اپنی بات کا مطلب سمجھا رہا تھا، مطلب کہ اگر اس نے جانا کو اس بارے میں کچھ بھی بتایا تو وہ اس کی زبان کاٹ دے گا۔ اس نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ تو تھا جو اسے یاد آیا، لیکن وہ جانا کو وہاں سے لے کر جلدی نکلنا چاہتی تھی۔ اس کے جاتے ہوئے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ٹائر بھی تالیاں بجاتا اس کے پاس آ کر رکا۔ ٹائر نے دیکھا اس عائشہ کو، ٹائر تو نے دیکھا اس عائشہ کو، مجھے میری جانا سے بھی زیادہ ڈرپوک ہے۔ وہ مجھ سے ڈر رہی تھی، لیکن میری جانا کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کی خوشی میں اس کا دوست ٹائر بھی بہت خوش تھا، لیکن اگر اس نے جانا کو کچھ بتا دیا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تو پچھلا معاملہ بھی ختم نہیں ہوا، وہ لڑکی سے قتل کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی، اور یہاں پر کٹی انگلی کے ساتھ ساتھ خون کی نہر بھی۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی تو بے فکر ہے، جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹائر بھی بے فکر ہو گیا۔ راستہ بالکل خاموشی سے گزرا تھا، وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا۔
اور ریشوا بیچاری بار بار نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتی، لیکن وہ بالکل انجان بنا گاڑی چلانے میں مصروف تھا، جیسے گاڑی میں بالکل اکیلا ہو، اس کے ساتھ کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ریشوا یہ تو جانتی تھی وہ اس سے خفا ہوا ہے، لیکن وہ اسے اس طرح سے نظر انداز کرے گا، یہ بات سے بہت چبھ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اسے لینے وہاں پہنچا تھا۔ کہنے کو تو اس نے کہا تھا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں آیا جو واپسی پر سر انجام دے گا، لیکن واپسی پر اس نے کوئی کام نہیں کیا، بس اسے لے کر واپس گھر کے راستے پر چل پڑا۔ ریشوا نے یہی سوچا کہ گھر جا کر اسے منانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ ایک تو وہ اس سے پہلے بار ناراض ہوا تھا، دوسرا اس سے کوئی ناراض ہی نہیں ہوا تھا، تو اسے تو منانے نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں اپنے محبوب شوہر کو کیسے منائے گی۔ بہت ساری سوچیں اس کے ذہن و دل پر سوار تھی۔ وہ آریان کو اس طرح سے خفا دیکھ کر اندر ہی اندر بہت پریشان تھی۔ آریان کا یہ بیگانہ پن اسے بہت الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، اور اسے سب سے اہم بات اس کے غصے کا لیول کیا تھا وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ بھلا اسے منائے گی کیسے؟ وہ بار بار نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی، جو بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اور اس کا معصوم دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ آج آریان کی ناراضگی نہ جانے کون سا طوفان لانے والی تھی۔ سفر ختم ہو چکا تھا۔ وہ گھر کے باہر گاڑی کھڑی کرتا بنا اسے مخاطب کیے اندر چلا گیا۔ تیرے کو روز کے کتے جانا انہیں نہ تو جاندی پوچھے دسے بغیر، غلطی تو تیری بھی ہے نا بی بی۔ شاید اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ ریشوا خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اندر کی جانب جا رہی تھی، جہاں وہ اپنے کام کی تیاری کرتے ہوئے یونیفارم لیے باتھ روم میں گھس چکا تھا، اور اس نے فوراً کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ ناشتے کا وقت تو گزر گیا تھا، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ ریشوا جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ آریان نے وہاں پر بھی کچھ نہیں کھایا، اسے یقین تھا وہ گھر سے کچھ کھا کر نہیں آیا، کیونکہ استنبول سے اس کے گھر کا سفر تقریباً 3.5 گھنٹے کا تھا، اور اسے پتہ تھا آریان نے یہ سفر بھوکے طے کیا ہوگا۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے آریان کے لیے کھانا بنایا، لیکن جیسے اس نے میز پر کھانا رکھا، آریان کی گاڑی کی آواز باہر سے آئی۔ اس نے دوڑ کر دروازے پر دیکھا، لیکن آریان اپنی گاڑی سٹارٹ کیے وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا۔ اس کا شوہر اس سے اس حد تک خفا تھا۔ کیا عائشہ، تم جب سے آئی ہو بہت پریشان ہو؟ کیا تمہیں جان سے مل کر اچھا نہیں لگا؟ وہ تمہیں پسند نہیں آیا؟ زانا کب سے اس کے پاس بیٹھی مسلسل اس کا سر کھا رہی تھی، جبکہ اس کا دھیان ابھی تک اس جان کی نظروں پر تھا۔ کچھ تو تھا اس کی نظروں میں، کچھ تو ایسا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس بیسٹ اور اس جان میں اسے فرق کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ کیا وہ خون اصلی تھا؟ کیا وہاں پر وہ انگلی سچ میں ایک انسان کی تھی؟ عائشہ اپنی ہی سوچوں میں بری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی جب جانا نے اس کے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ بولو نا عائشہ کہ تمہیں جان پسند نہیں آیا؟ کیا تمہیں اس سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ وہ بہت اچھا ہے، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میرے بھائی اور بابا سے بھی زیادہ۔ جانا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانا اتنے تھوڑے وقت میں کسی پر بھروسہ کرنا سوائے بیوقوفی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تم اس پر ضرورت سے زیادہ جلدی بھروسہ کر رہی ہو۔ تم بیوقوفی کر رہی ہو جانا، کہ جانتی تم اس شخص کے بارے میں جو تم اس سے محبت کی دعویٰ کرنے لگی ہو؟ کیا وہ تمہارے بارے میں کیا جانتا ہے؟ ہاں، وہ انتہائی غصے سے اس کے سامنے جان کی ناپسندیدگی کی وجہ بتانے لگی۔ میں جان کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ اس سے زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر جان کی بات کروں تو وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ عائشہ۔ وہ مجھے بچپن سے جانتا ہے، میری زندگی کا ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گزرا ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے عائشہ، دیوانوں کی طرح۔ تم نے اس کی محبت نہیں دیکھی، ورنہ اس طرح کبھی نہیں کہتی۔ تم ایک بار اس کی محبت کو دیکھ لو، پھر دیکھنا تمہیں بھی جان ساری اچھا لگنے لگے گا۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے مضبوط دلائل ڈھونڈنے لگی۔ یہ ساری باتیں لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اکثر کرتے ہیں جانا۔ اب کیا کوئی بھی اٹھ کر تم سے یہ کہے گا کہ وہ تمہیں بچپن سے جانتے تو کیا تم اس پر یقین کر لو گی؟ وہ ساری باتیں لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ اس نے بھی بول دیے ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں سچ میں جانتا ہے۔ نہیں عائشہ، اس کے پاس میرے بچپن کی تصویریں ہیں۔ جانا یہ سب کچھ آج کل مشکل نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں جاننا، اس کی انفارمیشن اکٹھا کرنا یا اس کی تصویریں نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے جانا، بے وقوف مت بنو۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی، لیکن اگر اس نے کل تم سے شادی سے انکار کر دی تو کیا کرو گی؟ ہم مسلمان ہیں جانا، ہماری آخری منزل نکاح ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ جانا مسکرا کر اسے قریب سے اٹھ کر اپنے بیڈ پر لے چکی تھی۔ اگر اسے اپنے بابا کا ڈر نہ ہوتا تو اسے بتا دیتی کہ محبت کی آخری منزل بھی طے کر چکی ہے۔ جانا گہری نیند سو چکی تھی جب عائشہ کا فون بجا۔ وہ آہستہ سے فون اٹھا کر نمبر دیکھنے لگی۔ انجان نمبر سے فون آ رہا تھا۔ اسے بھلا انجان نمبر سے کون فون کرے گا؟ اسے سوچتے ہوئے فون دوبارہ رکھ دیا۔ اس طرح کی فون اٹھانے کی غلطی وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید فون کرنے والا کوئی ڈھیٹ تھا آدمی تھا جو بار بار نان اسٹاپ فون کیا جا رہا تھا۔ عائشہ نے مجبور ہو کر فون اٹھایا، ایک نظر اس نمبر پر ڈالی جو اس کے لیے بالکل بھی آشنا نہیں تھا، پھر فون اٹھا ہی لیا۔ ہیلو عائشہ، کیا تم بول رہی ہو؟ دوسری طرف سے طاہا کی آواز پہچاننا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ طاہا، کیسے ہو تم؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تمہارا نمبر ہے، سوری، میری وجہ سے تمہیں بار بار فون کرنا پڑا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوری کی، دوسری جانب طاہا بھی مسکرا دیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، تم بتاؤ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بخار اترا کہ نہیں؟ وہ مسکرا کے بولا تو عائشہ بھی مسکرا دی، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، طاہا مجھے تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بیسٹ کے بارے میں کیا ہم مل سکتے ہیں؟ بیسٹ کے بارے میں کوئی بھی بات وہ اس وقت جانا سے تو شیئر نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس نازک دل لڑکی کو بتا سکتی تھی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا ہوتا دیکھا۔ عائشہ، اس بیسٹ کو تم اپنے دماغ سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ پلیز عائشہ، اسے اپنے دل سے نکال کر اپنے پیپرز پہ دھیان دو۔ ایک شخص کے بارے میں سوچنا جسے تم نے دیکھا تک نہیں ہے۔ میں نے ایک انسان کو دیکھا طاہا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہی بیسٹ ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے ابھی اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اور اس آدمی کی آنکھیں بالکل ایک جیسی، سرد بے رحم۔ تم ایک بار مجھے ملو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی کہنے لگی تو طاہا نے بھی حامی بھر لی۔ اوکے عائشہ، میں تمہیں کل صبح ریسٹورنٹ میں ملتا ہوں۔
لیکن پلیز اس وقت ریلیکس ہو کر سوچو، اپنے دماغ سے سوچ نکال دو۔ عائشہ اپنے پیپرز پر دھیان دو، اپنے کیریئر کے بارے میں سوچو، تمہارے سامنے تمہارا فیوچر ہے، تم ایک انسان کی وجہ سے اپنے آپ کو اس حد تک ڈسٹرب کر لو گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کا دوست نہ ہوتے ہوئے بھی ایک اچھے دوست کی طرح اسے مشورہ دے رہا تھا۔ پھر 2-4 باتیں اور کرنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا، جبکہ عائشہ نے سوچ لیا کہ وہ طاہا کو جان اور بیسٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی۔ اچھا جی۔ عائشہ سو رہی تھی جب اس نے ایسا محسوس کہ کوئی بہت غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر ابھی تک بیسٹ کا ڈر بری طرح سے سوار تھا۔ وہ اکثر نیند میں جاگ جاتی تھی، اپنے آپ کو بیسٹ کے ہاتھوں قتل ہوتی دیکھتی تھی۔ آج کل اس کے دماغ میں سوائے قتل، خون اور بیسٹ کے اور کچھ نہیں چلتا تھا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھی، بہت دنوں کے بعد اسے ایسی نیند آئی تھی، لیکن اب اسے اس نیند میں خلل ہوتا محسوس ہوا۔ کوئی بہت قریب گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور زیادہ دیر تک نیند کو بچا نہیں پائی۔ اس کی آنکھ کھلی تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جبکہ ہاتھ میں ایک چاقو تھا، بالکل ایسا ہی چاقو جیسا اس دن بیسٹ کے ہاتھ میں تھا، لیکن یہ بیسٹ نہیں بلکہ جان تھا۔ کیسی ہو جانا کی دوست؟ سوری میں دن میں تم سے ٹھیک سے مل نہیں پایا۔ وہ کیا نا کہ اس وقت میں بہت مصروف تھا، اس لیے اسپیشل تم سے ملنے آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ یہ ڈرا رہا تھا کہ عائشہ کو سمجھ نہیں آیا، بس اس کا دل جس رفتار سے دوڑ رہا تھا، عائشہ کو لگا کہ کچھ ہی دیر میں اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ تم جانا کی پکی دوست ہو تو میری بھی دوست ہوئی، تم مجھ سے پوچھو گی نہیں کہ میں دن میں اس وقت کیا کر رہا تھا؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا نا کہ اس وقت میں ایک بہت ضروری کام سر انجام دے رہا تھا۔ ایک لڑکی تھی، وہ میری جانا کو یہ بتانے آ رہی تھی کہ میں کیا کرتا ہوں۔ مجھے بہت غصہ آیا تو میری جانا کو مجھ سے دور کرنے کے لیے اسے سب بتانے آ رہی تھی، بس اس کے لیے میں نے اس کی ساری انگلیاں کاٹ دی، اور ہاں اس کے سارے بال بھی کاٹ دیے، سوری اکھاڑ دیے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتا دوستانہ انداز میں بولا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی عائشہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا عائشہ، تم ڈر گئی؟ جانا کی دوست تم یوں کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تمہیں لگی کچھ کہہ سکتا ہوں کیا؟ تم تو جانا کی دوست ہو، اور تم تھوڑی نہ جانا کو میرے بارے میں کچھ بتانے والی ہو۔ تم کون سے بتانے والی ہو کہ اس دن سوہم کو میں نے کس طرح سے مارا تھا؟ یہ ہے نا تم نہیں بتاؤ گی نا؟ تم تو جانا کی دوست ہو، اور جانا کی دوستوں میں میری بھی دوست ہے۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں عائشہ، تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ میں بھلا کیا کہوں گا؟ تو چھوڑو اس سب باتوں کو، میں نے تو ڈسٹرب کیا، تم سو جاؤ، میں بھی چلتا ہوں۔ وہ مسکراتے بٹ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ ماں صدقے جائے، انہوں چنگی طرح نیند برباد کر کے جینا حرام کر کے تو انہوں کہنا تو سویا ہوں میں چلنا، کون نہ مر جائے دلی معصومیت تے۔ عائشہ کی جان میں جان آئی، وہ فوراً اٹھ کر جانا کی طرف جانے لگی۔ جب اگلے لمحے وہ الٹے قدموں سے واپس آئے، جان نے اپنا چاقو نکال کر اس کے سامنے کیا، شاید اسے مارنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیختی، جان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ، ایک دم چپ، تم میری جانا کی نیند خراب کر رہی ہو۔ وہ دوسرے بیڈ پر گہری نیند میں سوئی جانا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیسی دوست ہو تمہیں پتہ ہے نا کہ جب وہ کچی نیند سے جاگتی تو اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے، پھر بھی ایسی چیخ چلا کر اس کی نیند خراب کر رہی ہو۔ وہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے غصے سے بھری نظروں سے دیکھتے بولا تو عائشہ نے بہت ہمت کر کے کہا، نہیں مجھے چھوڑ دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے جانے دو۔ بہت زیادہ گھبرائی، بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جان ذرا سا مسکرایا، جب تک تم اپنا منہ بند رکھو گی تب تک میرا چاقو بھی ضد نہیں کرے گا، ورنہ آج تک جس کے سامنے میں نے قتل کیا وہ زندہ نہیں بچا۔ بیسٹ وہ درندہ جس کا نام ہر ٹی وی چینل پر گونجتا ہے، وہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ درندہ میں ہوں۔ ان لوگوں کی جان لینا، ان کے پارٹس کو کاٹ کاٹ کر الگ کرنا میرا پسندیدہ کام، میری ہابی ہے، اور تمہیں بھی کاٹنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اپنا منہ کھولنے سے پہلے ایک بار کل ٹی وی پر اس لڑکی کی خبر سن لینا جس کے ہاتھ کی انگلی تو میرے گھر پر دیکھ کر آئی تھی۔ چلو اب سو جاؤ، پیپرز ہونے والے، تم لوگوں کے اتنی دیر رات تک جاگنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ گڈ نائٹ۔ آہستہ سے وش کرتے ہوئے ایک محبت بھری نظر جانا کی طرف دیکھ کر کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا گیا۔ اب یہ تو عائشہ جانتی تھی کہ اس کی گڈ نائٹ کتنی گڈ ہے۔ وہی تھے، اس نے گھر میں قدم رکھا تھا اور ریشما سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے کھل اٹھی روز کی بنسبت وہ آج ذرا لیٹ آیا تھا۔ ریشما نے اس کے فیوریٹ بلو کلر پہنے سیدھے اس کے دل میں اتر رہی تھی، لیکن فی الحال وہ اتنی آسانی سے ماننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا تھا، محبت کے بدلے محبت چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنی محبت وہ ریشما سے کرتے اتنی محبت ریشما بھی اس سے کرے، جتنا اس کا خیال وہ رکھتا ہے اتنا ہی خیال ریشما بھی اس کا رکھے، جس طرح وہ اس کے جذبات کا احترام کرتا ہے وہ بھی اس کے جذبات کا احترام کرے۔ ابھی کل صبح کی تو بات تھی کہ جب وہ اسے اپنے تمام تر جذبات کا اظہار کر کے کام پر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ شام کو وہ ڈنر باہر کریں گے، ایک محبت سے بھرپور شام ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ وہ تو ڈی ایس پی سر آ گئے تو آریان کا کام زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس نے اپنے پلانس کو پھر بھی اگنور نہیں ہونے دیا۔ اسے پتہ تھا کہ سر واپس چلے جائیں گے کیونکہ وہ کبھی بھی گھر سے باہر رات نہیں گزارتے تھے۔ اسے سوچا تھا کہ سر کے جانے کے بعد اسے لانگ ڈرائیو پر لے کر جائے گا اور اس کے ساتھ خوبصورت لمحات گزارے گا۔ اس کے پیپر شروع ہونے سے پہلے وہ اس کے ساتھ اسپیشل ٹائم گزارنا چاہتا تھا، اور اسے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ڈی ایس پی کے سر کے ساتھ چلی گئی۔ اس بات نے آریان کو ہرٹ کیا تھا، اور اب آریان چاہتا تھا کہ اسے اس بات کا احساس دلائے، اس لیے وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ دوپہر بنا اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے وہ چلا گیا تاکہ وہ اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکے۔ وہ گھر واپس آیا اور اسے اگنور کرتے سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب ریشما نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے ٹیبل پر اس کی پسندیدہ بریانی تیار تھی۔ بریانیاں نہیں ماندہ ہونا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ایک نظر اس کی طرف دیکھتا، پھر اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پریشان صورت لے کر آئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر آریان کی بار بار ہنسی نکل رہی تھی جس پر بھرپور کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی وہ وارڈروب کھول کر کپڑے نکال ہی رہا تھا جب اچانک ریشما نے میوزک آن کر دیا۔ تمہاری نظر کیوں خطا ہو گئی، خطا بخش تو گر خطا ہو گئی،
تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی، خطا بخش تو اگر خطا ہو گئی، ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہ تھا، ہماری خطا خود سزا ہو گئی۔ اریشوا کمروں کے دروازے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے اپنی صورتحال کو گانے کی صورت بیان کر رہی تھی، پھر مسکراتے ہوئے آواز بلند کر دی۔ آریان نے آئی بروز جھکا کر اس کے اس انداز پر داد دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ اس کے غصے میں کمی دیکھ کر اریشوا کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ اب وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنگر کی آواز کا ہونٹ ہلاتے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سزا ہی صحیح آج کچھ تو ملا ہے، سزا میں بھی ایک پیار کا سلسلہ ہے، سزا ہی صحیح آج کچھ تو ملا ہے، سزا میں بھی ایک پیار کا سلسلہ ہے، محبت کا اب کچھ بھی انجام ہو، ملاقات کی ابتدا ہو گئی، ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہ تھا، ہماری خود بخود سزا ہو گئی۔ آریان کا دل چاہا کہ اپنی ساری ناراضگی بھلا کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے، لیکن اسے تنگ کرنے میں اپنا ہی مزہ آ رہا تھا۔ آج وہ کھل کر اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ آج تو یہ سنگر واقعی اس کے دل کے الفاظ اس کی زبان پر لے آئی تھی۔ اس لیے اسے پیچھے کرتے ہوئے مسکرا کر سنگر کے ساتھ خود بھی گنگنانے لگا۔ ملاقات پہ اتنا مسرور کیوں ہو، ہماری خوش آمد سے مجبور کیوں ہو، ملاقات پہ اتنا مسرور کیوں ہو، ہماری خوش آمد پہ مجبور کیوں ہو، منانے کی عادت کہاں پر گئی، ستانے کی تعلیم کیا ہو گئی، ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہ تھا، تمہاری خطا خود سزا ہو گئی۔ خوب نخرے دکھاتا ہوا ایک بار پھر سے خود سے پیچھے کرتے ناراضگی سے گنگنایا۔ ریشوا ابھی تک اسے منانے کا مکمل ارادہ رکھتی تھی، اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی تھی، ہاں، لیکن اب اتنا یقین ہو چکا تھا کہ آریان مان چکا ہے، اب تو یہ بس اوپر اوپر کا ڈرامہ ہے جو وہ جلد ختم کر کے اپنی ناراضگی کو بھلا دے گا۔ اس لیے اس کے پیچھے پیچھے سر پہ ہاتھ رکھے کسی فوجی کی طرح چلتی پھر سے سنگر کی آواز پر لب ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ستاتے نہ ہم تو مناتے ہی کیسے، تمہیں اپنے نزدیک لاتے ہی کیسے، ستاتے نہ ہم تو مناتے ہی کیسے، تمہیں اپنے نزدیک لاتے ہی کیسے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ابھی تک منا رہی تھی جب آریان اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گنگنانے لگا۔ اسی دن کا چاہت کو ارمان تھا قبول، آج دل کی دعا ہو گئی۔ اریج ویسے گانا میں نہیں سنیا پہلے، ایتھے وہ والا میرے جین چ گانا آ رہا، کچی ڈوریوں 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 سے مینوں تو باندھ لے، ویسے بھی چل جانا سی، لیکن جو نے لکھا وہ بھی اچھا ہے۔ وہ اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر چھکا اور اس کے مان جانے پر اریشوا نے سکون کی سانس لی، لیکن یہ تو اس کی سانسیں روکنے کے در پہ تھا، لیکن آج اس کا یہ ظلم قبول تھا۔ آج سچ میں بہت ڈر گئی تھی، اگر آریان بھی اس سے ناراض ہو گیا تو اس کی زندگی میں بچے گا کیا؟ بہت کم وقت میں اسے پتہ چل چکا تھا کہ آریان سے زیادہ اس کی زندگی میں اور کوئی اتنا عزیز نہیں، اور آریان کا روٹنا اس کے لیے سہانے روح ہے۔ چلو جی، تہاڈا روسنا منانا ہو گیا۔ اچھا چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ صبح صبح تیاری سے سامنے کھڑی تھی، اس نے ایک نظر اس کی تیاری پر دیکھا۔ اب جان اپنے آپ کو کافی تیار شیار رکھتی تھی، وہ سادگی جو اس کی طبیعت کا حصہ تھی اپنے آپ کو نظر انداز کی، اپنی ذات کو بلائے وہ جانا اس جانا سے بالکل مختلف تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے اس بات کو بہت زیادہ نوٹ کیا تھا کہ وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، پہلے کی طرح کچھ بھی نہیں تھا، اب وہ ہر کام کرتی جس کی خوبصورتی کو بڑھاتا۔ یہ بھی وہ سمجھ چکی تھی کہ سب کچھ اس کے لیے کرتی تھی تاکہ وہ جان کو اور اچھی لگے، وہ اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگے۔ یہ معصوم تو جانتی تک نہیں کہ جس سے وہ محبت کر بیٹھی ہے وہ انسان نہیں بلکہ بھیڑیا ہے، انسان کے روپ میں چھپا ہوا حیوان، ایک درندہ ہے، اور جس درندگی سے وہ لوگوں کی جان لیتا ہے وہ سوچتے ہوئے عائشہ سوچ کر ہی کام کی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے سوہم کو موت کے گھاٹ اتارتے دیکھا تھا، وہ کیسے اپنی دوست کے لیے اس شخص پر یقین کر سکتی تھی؟ وہ انسان نہیں تھا، یہ شاید اس کے سینے میں دل نہیں تھا، جس طرح سے وہ لوگوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کرتا کسی انسان کے بس کی بات تو یہ ہرگز نہیں تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جانوں کو سب کچھ بتا دے، وہ جان کی حقیقت اس کے سامنے کھول دے، وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھائے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ جان تو شاید اسے جان سے مار دے گا، اپنی سہیلی کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار تھی، لیکن اس معصوم لڑکی پر کیا بیتے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ جسے وہ اتنی محبت کرنے لگی اس کے لیے اپنے آپ کو سر سے پیر تک بدل لیا وہ ایک قاتل ہے؟ جانا تو بکھر کے رہ جائے گی۔ ساری زندگی اپنوں سے محبت کے نام پر اسے کچھ بھی نہیں ملا تھا، محبت ملی بھی تو انسان کے روپ میں ایک درندے کی، کیسے برداشت کرے گی وہ سب کچھ؟ کیسے جیے گی اس شخص کے ساتھ؟ نہیں، میں جانا کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، اس نے فیصلہ کیا۔ لیکن پھر سوہم کی لاش آنکھوں کے سامنے آ گئی، خون سے لت پت جسم سے خون کے فوارے نکلتے، وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ آج بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ جانا جو کب سے اس کی منتظر تھی اس کے چہرے پر سوچوں کا جال دیکھ کر اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ چلو نا یار، بہت مزہ آئے گا، جان بھی آئے گا، اچھا ہے نا، تم اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے اسے اچھی طرح سے جان لو گی، پھر تمہارے بیکار کے وہم بھی دور ہو جائیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، عائشہ کو یاد ہے آج وہ طاہر سے ملنے والی ہے۔ نہیں جانا، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تم جاؤ انجوائے کرو۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو جانا کو پریشانی نہ آ کے رہا۔ کیا واشی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ میں جان کو فون کر کے منع کرتی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو اس نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ نہیں جانا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ انجوائے کرو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، وہ طاہر کے بارے میں سے کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، پتہ نہیں طاہر کو سب کچھ بتا کر وہ ٹھیک کر رہی تھی یا نہیں، وہ خود بھی بہت بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ جانا کے فون پر میسج آیا، جان باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ عائشہ کو خداحافظ کرتی جان کے پاس چلی گئی، جبکہ وہ جان کی گاڑی کا نکلنے کا انتظار کرتی رہی تاکہ خود طاہر سے ملنے جا سکے۔ کوئی یہ تو اس نے سوچ لیا تھا وہ خاموش نہیں بیٹھے گی، وہ جان کے اس کے گناہوں کی سزا ضرور دے گی، وہی ہے جو
لوگوں کو کاٹ کر ان کی زندگیاں ختم کر رہا ہے، بے قصور لوگوں کی جان لے رہا ہے۔ میں اپنی دوست کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ جان، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ تم جیسے حیوان کی جگہ باہر ہی نہیں بلکہ جیل میں ہے۔ تم جیسے انسان کو سلاخوں کے پیچھے رہنا چاہیے۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس طرح آزاد زندگی گزارنے کا۔ اچھا جی جان، تم نے تو کہا تھا کہ ہم ڈیٹ پر جا رہے ہیں، لیکن یہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اسے کر کے باہر کار روکتے دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، ڈیٹ پر جا کر کیا کرنا ہے؟ ہم اپنا وقت میرے بیڈ روم میں بھی تو گزار سکتے ہیں۔ وہ اس کے بالکل نزدیک آتے ہوئے بولا تو جان نے فوراً اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا، جس پر جان کی مسکراہٹ گہری ہو ہوئی تھی۔ ارے کیا تم تو بہت خوفزدہ ہو مجھ سے؟ ایسے کیسے چلے گا؟ ابھی تو تمہیں بہت کچھ کہنا ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے ہٹانے لگا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اس کے لبوں سے ہٹانے لگا۔ جان، خبردار جو تم نے کوئی بھی شرارت کی۔ تم نے مجھے آئس کریم کھلانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تم مجھے یہاں لے آؤ، چیٹر کہیں گے۔ چلو مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جاؤ۔ میں تمہارے ساتھ اکیلے اس گھر میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ بالکل بھی اچھے نہیں ہو تم ایک نمبر کے چھچورے آدمی ہو۔ تمہارے چھچور پن کے مناظر میں اس وقت دن دیکھ چکی ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ لڑکی، ابھی تم نے میرا چھچور پن دیکھا کہاں ہے؟ ایک بار تمہارے پیپرز ختم ہو جائے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں، لیکن فی الحال مجھے برداشت کر لو۔ وہ کیا ہے نا، پچھلے 4 دن سے میں نے خود پر بہت مشکل سے قابو کیا ہوا ہے۔ کہاں ملے گا مجھ جیسا مسکین شوہر جو سارے حقوق رکھنے کے باوجود بھی اتنی دوری اختیار کیے ہوئے ہو؟ اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر چکا تھا، پھر اس کے لبوں پر چھکا۔ پلیز جان، نہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ آئی پرومس، اس بار بہت پیار سے، وعدہ کرنے والے انداز میں بولا تو جان کا ہاتھ اپنے آپ ہی اس کے لبوں سے ہٹ گیا۔ جانا کا ہاتھ۔ جان مسکرائے سے جیسے جان نے خود کو سے چھونے کی اجازت دی، اور جان نے اس پر جھکا اس کے نرم اور ملائم نازک لبوں کو اپنے ہونٹوں کی قید میں لیے کچھ ہی پل میں سے آزاد کر چکا تھا۔ دیکھا، کوئی چھچور پنا نہیں دکھا۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ جانا بھی ہنس کر چہرہ جھکا گیا، لیکن لال چہرہ شرم و حیا کی سرخی کو بیان کر گیا۔ میری بلشنگ کوئین، آؤ تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ جانا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ جان نے بے اختیار اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے۔ آئی لو یو ماہی، تمہارے بغیر تمہارا جان ادھورا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو انگلیاں چومتا ہوا محبت سے بولا، جبکہ جانا صرف مسکرائی تھی۔ آریان کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ آریان نے محبت سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بیڈ پر لٹا اور اس کے قریب سے اٹھا۔ رات اس نے کافی دیر تک اسے سکائے رکھا تھا۔ اس وقت اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے تیار ہونے لگا۔ آئے دن بھی اس کی کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی تھی، یقیناً آج بھی اسے کچھ نہ کچھ ضرور کارنامہ سر انجام دیا ہوگا۔ اسے بیچ کی طرف سے 3 پارسل ریسیو ہو چکے تھے، مطلب کہ ان دنوں اس کے لیے سب سے زیادہ ایماندار آفیسر آریانی تھا۔ اس لیے وہ سب چیزیں اسی کو بھیج رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آریان ان لوگوں کو نہیں بچا پا رہا تھا۔ اب لسٹ میں اگلا نام جس کا تھا، اسی کے گھر سے سوہم کی لاش ملی تھی، لیکن آج کل اس کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ سوہم کی موت کے بعد وہ شخص ایسا غائب ہوا، اس کا نام و نشان بھی نہ ملا، اور اس کی بیوی دونوں ہی منظر سے غائب تھے، جبکہ ان کی بیٹی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ جس دن سوہم کی موت ہوئی، اس کی بیٹی اس دن گھر پر تھی، لیکن آریان صرف اس تصویروں کی حد تک جانتا تھا، لیکن اس لڑکی کو اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی سے پتہ چلا کہ وہ کسی ہاسٹل میں رہائش پذیر ہے۔ آج آریان کا وہاں جانے کا ارادہ تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی اپنے والدین کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ اس کا ارادہ صرف خان صاحب کی جان بچانے کا تھا، لیکن بے وقوف آدمی بیچ سے بچنے کی کوشش میں نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ موت پر کسی کا زور نہیں، اگر اس کا جان کے ہاتھوں مرنا لکھا تو وہ ضرور مرے گا، لیکن کوشش تو کر سکتا تھا اسے بچانے کی۔ اب وہ انہی سب سوچوں میں اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، جب نظر بیڈ کی طرف دیکھا۔ ریشما نیند سے بھری آنکھیں کھولے اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ آریان نے مسکرا کر پلٹ کر دیکھا، وہ اشاروں سے بات کر رہی تھی۔ آپ جا رہی ہیں اتنی جلدی میں؟ آپ کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں، آپ تب تک تیاری کریں۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی، جب آریان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس ناشتے کا ٹائم نہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو میں گھر سے یوں نہار منہ نہ جاؤں تو تم مجھے ایک کس دے سکتی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی انگلی سے چھوا، جب ریشما نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے سخت نظروں سے گھورا۔ جب تم جب ایسے گھورتی ہو تو تم پر اور زیادہ پیار آتا ہے۔ وہ اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے لبوں پر چھکا، محبت سے بھرپور دہتا لمس۔ ریشما آنکھیں بند کر لی۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتا، پیچھے ہٹتے مسکرایا۔ پیپرز کی تیاری کیسی ہے؟ وہ اپنی تیاری مکمل کرتے سیریس انداز میں پوچھنے لگا، جس پر خود دونوں ہاتھوں کو انگوٹھے کی شکل دیتے ہوئے اپنے پیپرز کی تیاری کا بتانے لگی۔ چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ ویری گڈ، ایسے پیپرز بھی ہونے چاہیے۔ اس نے ریشما کے چہرے پر الجھن سی دیکھی، اسے لگا جیسے وہ اسے کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ جو کہنا چاہتی ہو کہہ دیا کرو۔ اس طرح سے تمہیں اپنی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھ کر مجھے غیرت جیسی فیلنگز آتی ہے۔ وہ کوئی ناراضگی سے بولا تو عرشی فوراً ہی اس کے پاس کھڑی اشارے کرنے لگی۔ لڑکی، تمہارے پاس ایک گھر ہے، تمہیں بھلا ہاسٹل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگڑ چکا تھا، جب وہ نفی میں سر لاتے ہوئے اسے پھر سے سمجھانے لگی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا اپنی دوستوں سے ملنے کے لیے، لیکن آج نہیں کل۔ انہیں بھی بتا دینا کہ تم آنے والی ہو، یہ نہ کہ تم ہاسٹل جاؤ اور وہ لوگ کالج چلے جائیں۔
لیکن آج کے لیے اپنے دماغ میں پڑھائی وغیرہ سب کچھ نکال لو. آج رات ہم دونوں ڈنر باہر کریں گے, لانگ ڈرائیو پر چلیں گے. پلاننگ تو پرسوں رات کی تھی لیکن آج ہی سے. میں شام کو آؤں گا, تم تیار ملنا. وہ نقصد سے تیار اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوتا خدا حافظ کرتا باہر نکل گیا, جبکہ رشوہ اپنا فون اٹھایا عائشہ اور جانو کو اپنے کل آنے کی خبر دینے لگی. ویسے تو ان دونوں کے سامنے اس نے آریان کی تعریفوں کا ایسے پل باندھے تھے کہ وہ دونوں اپنے لیے آریان جیسے شخص کی دعائیں کرنے لگی تھی. وہ دونوں اس بات کو قبول کر دی تھی کہ آریان ایک بہت اچھا شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بھی ہے. وہ دونوں ہی ریشوا اور آریان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعائیں کرتی تھی. اور اب اس کے کل آنے کی خبر سن کر وہ دونوں ہی بے تحاشا خوش تھی. وہ اس کی شادی پر نہیں جا پائی تھی, لیکن شادی کے بعد اس سے ملنے کی خواہش تو ان دونوں کے اندر تھی. اس لیے تو کل اس کے آنے کی خبر سن کر وہ دونوں بہت خوش ہو گئی تھی. لیکن اب یہ سوچ کر بھی وہ دونوں اداس تھی کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہے گی. اب تو ان دونوں کا ساتھ ہی ہمیشہ کا نہیں تھا. پیپرز ختم ہونے کے بعد جانا نے اپنے گھر چلے جانا تھا, جبکہ عائشہ کو وہی نفرت زدہ زندگی جینی تھی جو ہمیشہ سے جیتی آئی تھی. وہ تو یہ جانتی تک نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں, کیسے ہیں. بس اپنی ماں کے لیے دعائیں کرتی تھی کہ جہاں بھی ہو ٹھیک ہو. آہو جان کو پوچھلا کتنے ہے, انہیں تو پتہ ہوئے گا سارا. جانا کے ہاسٹل سے جانے کے بعد وہ خود طاہا سے ملنے کے لیے باہر آئی تھی. اس وقت وہ ریسٹورنٹ میں اس کا انتظار کر رہی تھی. اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا بھی تو کیا, اتنے مہنگے ریسٹورنٹ میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بل تم دو گی, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. وہ جو اسے اتنی اہم بات بتانے آئی تھی, اس کی بات سن کے غصے سے شروع ہو گئی. ہے غریب آدمی نے آندھی بیل دی سوجی. چپ کر, جب بھکاری کہیں گے میں تم سے پیسے نہیں لوں گی. وہ ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے غصے سے بولی. شکر ہے, میں تو گھبرائی گیا تھا. سوچا تم بیمار اور بیمار حالت میں یہاں کر بیٹھ کے تمہیں اندازہ تو ہے نا کہ ہوٹل کتنا مہنگا ہے. تمہارے پاس پیسے تو ہے نا؟ وہ اب بھی اس کا غصہ دیکھ کر پریشانی سے بولا. بس کر جو تھا, میرے پاس پیسے ہیں, تم آرام سے کافی پیو. پتہ نہیں کس انسان سے میں اپنی پرابلم شیئر کرنے بیٹھ گیا. وہ اکتا کر بولی. وہ اس سے اتنی اہم ترین بات کرنے آئی تھی اور وہ اسے پیسوں کی پڑی تھی. اچھا ٹھیک ہے نا, غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بتاؤ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ کون سی خاص بات کرنی ہے تم نے مجھ سے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا. نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس بیس میں انٹرسٹ ہو گیا تھا, جس کی خبروں کو ٹی وی پر آتے دیکھتے وہ نظر انداز کرتے آگے بڑھ جاتا تھا. تم بیس کے بارے میں تو جانتے ہو نا, وہ درندہ جو قتل کرتا ہے, آئے دن نیوز میں آتا ہے. میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے اسے دیکھا ہے. اس نے اپنی بات کا آغاز کیا. یار عائشہ, ختم کر دو اس سارے قصے کو. کیوں پیچھے پڑ گئی تم؟ جتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ لوگی اتنا تمہیں سے خوف آئے گا. بھلا دو اسے, اپنے فیوچر پر دھیان دو. بکواس بند کرو اور میری بات سنو. میں نے اسے دیکھا بنا نقاب کے. میں کل اپنی دوست جانا کے ساتھ اس کے بوائے فرینڈ سے ملنے گئی تھی. میں نے وہاں کچھ عجیب دیکھا. ایک منٹ, تم نے کہا کہ تم نے اسے بنا نقاب کے دیکھا. کیسا دکھتا ہے وہ, بتاؤ مجھے. طاہا کے لہجے میں ایکسائٹمنٹ تھی. عائشہ تم خاموش کیوں؟ بتاؤ نا مجھے کیسا دکھتا ہے وہ آدمی. مطلب کہ اس کے سر پر سینگ ہے, اس کے سر پر ایک بڑی سی آنکھ ہے, لائک ایکسٹرا 2 کی بجائے اس کے 4 کان ہے کیا؟ اس ماتھے پر بڑے بڑے 2 ہونٹ ہیں. یار پلیز بتاؤ نا وہ کیسا دکھتا ہے. مجھے نا بہت تجسس ہو رہا ہے اسے دیکھنے کا. طاہا بولا تو اسے انداز میں جس سے عائشہ کا مذاق کرا. نہ چاہتے بھی عائشہ کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی. وہ فوراً اس کے قریب سے اٹھ کر تیزی سے ریسٹورنٹ کے باہر جانے لگی, جبکہ طاہا نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا. یار میری بات تو سنو, کیا ہو گیا تمہیں؟ اس طرح سے کیسے جا سکتی تم؟ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے سامنے آ رکا. عائشہ نے اپنے دونوں ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی, لیکن اس کی اگلی بات سن کر اسے پھر سے غصہ آ گیا. یار جانے سے پہلے کم از کم کافی کے پیسے دے جاؤ. میرے پاس کچھ نہیں ہے, بالکل خالی جیب ہے میری. اس کی التجا پر عائشہ کا دل چاہ کے اس کا منہ توڑ دے. ہونتے عائشہ تیرا باندھا کہ تیرا منہ ہی باندھ دے پھڑ کے. بھکاری انسان, میں پیسے دے کر جاؤں گی, تم پر اپنا کوئی بھی خرچ نہیں ڈال رہی. وہ اپنے پرس سے پیسے نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھ کر ہوٹل سے باہر نکلی, جب اس کے ساتھ بھاگتا ہوا باہر آیا. عائشہ ایک بار میری غور سے میری بات سنو. میں پاگل نہیں ہوں عائشہ, تمہاری ساری باتوں کو سمجھ رہا ہوں. جانتا ہوں کہ تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کا خون ہوتے دیکھا لیکن تم نے اسے اپنے سر پر بہت زیادہ سوار کیا. عائشہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ آ رہا, تم اس شخص کے علاوہ کچھ اور سوچ نہیں پا رہی. وہ تمہیں پاگل کر رہا اور تم پاگل ہو رہی ہو. تم نے اسے کہیں نہیں دیکھا عائشہ, تمہیں صرف لگتا ہے کہ تم نے اسے دیکھا. ہر انسان میں تمہیں اسی کا چہرہ نظر آئے گا, کیونکہ وہ تمہارے سر پر سوار ہے, تمہارے دماغ پر بری طرح سے آوی ہے اور کچھ نہیں. وہ کل رات ہاسٹل میں آیا تھا مجھے دھمکی دینے کے لیے. اگر میں نے جانا کو کچھ بھی بتایا تو مجھے جان سے مار دے گا. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے تقریباً چلاتے ہوئے بولی. عائشہ یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا. اب وہ بھی پیچھے نہیں ہٹاتا تھا. عائشہ کو اس پر غصہ آنے لگا. اپنا منہ بند رکھو. میرا ہی دماغ خراب تھا کہ میں نے تمہیں سب کچھ بتانے آ گئی. تمہیں مجھ پر یقین نہیں نا, بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے. مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. دیکھیے میں جھوٹ نہیں بولی, میں نے اسے دیکھا ہے. جانا کا بوائے فرینڈ ہے وہ. اس نے میرے سامنے قبول کیا ہے اس نے سوہم کو مارا ہے. اگر میں نے جانا کو کچھ بھی بتایا تو مجھے بھی مار دے گا. وہ ابھی اسے بتا ہی رہی تھی کہ اس کا فون بجا. اتنے دنوں کے بعد اپنی ماں کا فون دیکھ کر اس کے دل میں اس سے بات کرنے کی خواہش مچل رہی تھی. اس نے فوراً اٹھایا, پر فون پر اس کی ماں سسکیاں لیتے رو رہی تھی. عائشہ اس نے مار ڈالا تمہارے بابا کو. وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی. اب کون تھا وہ؟ یہ اندازہ لگانا عائشہ کے لیے مشکل تو نہیں تھا. ماما آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے اپنے بے جان ہوتے اعصاب کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا. کہ اس کی ماں ٹھیک تو تھی؟ اس کا سر بری طرح سے چکرانے لگا. عائشہ تم ٹھیک تو؟ طاہا اس کے پاس ہی کھڑا تھا. اسے یوں اچانک گرتے دیکھ کر پوچھنے لگا. اب اس نے ایک نظر طاہا کی جانب دیکھا جو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا, لیکن اس کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ سے موبائل سے لے کر خود بات کرنے لگا.
जाने से मिलने आए तो वो तकरीबन भागते हुए इसके पास आई। जाना मेरी जान, तुम परेशान क्यों, क्या तुम ये उदासी, वो इसका चेहरा हाथों में लिए बोला। इसकी उदासी पर तड़प ही तो उठा था, वो तो इसे हमेशा खुश देखता जाता था। जान, तुम्हें मेरी दोस्त याद है ना आयशा, तुम परसों तो इससे मिले थे, इसके पापा का इंतकाल हो गया, बीच ने मार डाला। उफ़, तुमने इनकी लाश देखी टीवी पर? इनकी लाश ब्लर करके दिखाई गई, अभी वो लोग टीवी पर दिखा रहे हैं। उफ़, कितना जालिम शख्स था वो जिसने अंकल का कत्ल किया। मुझे बहुत डर लग रहा है जान, ऐसे किसी बेकसूर की जान कैसे ले सकता है वो? क्या इसे रहम नहीं आता? क्या इन लोगों के खून को देखकर इसके अंदर इंसानियत नहीं जागती? इस तरह कैसे किसी की जान ले सकता है? वो बुरी तरह से घबराई तकरीबन इसके साथ चिपकते हुए बोली। जानू प्लीज़ मेरे साथ ये सारी बातें मत करो, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। आयशा के वालिद का सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन प्लीज़ वो मंजर मेरी आंखों के सामने मत लाओ, मुझे खून बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझसे टोक गया। माँ सदके जाए, देखो जी आप टोटे करदा लोगों ने उन्हें भी टोटे करके आए तो कह रहे उन्होंने प्रिटेंड देखो किस तरह कर रहा जिदा इस तो ज़्यादा शरीफ से भोला भाला तो बीबा बच्चा कोई है ही नहीं, एक्टर जिया ना होवे। हाँ तुम भी सही कह रहे हो, मैं बेकार में ये सारी बातें लेकर बैठ गई। आयशा की मामा बहुत बीमार है, मुझे बताने लगी तो अजान ने आयशा के बारे में पूछा। आयशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सगे बाबा नहीं थे इसके और बहुत बुरे थे, लेकिन इसकी माँ बहुत अच्छी है और उनका शौहर था ना, तो अफसोस तो होगा ही। आयशा अपनी मामा के लिए वहाँ गई है। जाना ने से पूरी बात बताई तो इसका हाथ थाम कर इसे बाइक गाड़ी में ले गया। जान इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बहुत वक्त हो गया। वो इसे समझाने लगी, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस पास ही है, ये वापस आ जाएंगे, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, वरना सारी रात इस बीच के बारे में सोचती रहोगी और मुझे भूल जाओ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। प्यार से इसे गाड़ी में बिठाते हुए बोला तो जाना बेसाख्ता मुस्कुराई। कितनी फ़िक्र करता था ये शख्स, इसकी कितनी मोहब्बत करता था इससे। जाना इसकी मोहब्बत को पाकर खुद पर नाज़ा हो गई थी। आर्यन को कल ही मिस्टर खान की मौत की खबर मिल चुकी थी। अगर वो इन लोगों से छुप कर नहीं चाहता तो शायद वो इसे बचा लेते, लेकिन मौत तो मौत है, जो कभी भी कहीं भी आ सकती है। रेशमा को वादे के मुताबिक इसने सुबह सवेरी हॉस्टल छोड़ दिया था। यहाँ आकर इसे आशी गायब मिली तो जाना ने इसे बताया कि इसके फारिद की डेथ हो गई और 20 ने बेदर्दी से इनका कत्ल कर दिया। जाना तो कल ही टीवी पर यही सारी खबरें सुनती आई थी, तो बस मौका चाहिए था किसी न किसी से इस बारे में बात करने का। आयशा के पापा के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। रेशमा आई तो यहाँ आयशा नहीं थी। इसे भी पता चल चुका था कि आयशा का सौतेला बाप किसी के हाथों कत्ल हो चुका है। वो जानती थी आशी ना सही, लेकिन इसकी माँ इस वक्त बहुत दुख में होगी। आकर वो इसका शौहर था, इसका हमसफ़र इसके लिए अजीज़ था। ऐसे में आयशा का अपनी माँ के साथ रहने का फैसला बिल्कुल ठीक था। इसने फ़ोन पर इन्हें बताया कि वो सिर्फ पेपर्स के वक्त ही आएगी, क्योंकि इसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा वक्त इसी साथ गुजारना चाहती है। अर्शी यार मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, पता नहीं आंटी की क्या हालत होगी। कल तक वो अर्शी यहाँ वापस आने की तैयारी कर रही थी। इन्होंने पूरे रूम को ठीक से साफ़ किया, खासकर अर्शी की सारी चीज़ें पैक कर दी जिसे वो अपने साथ लेकर जाने वाली थी। आयशा से इससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन इस वाक़े के बाद वो इससे नहीं मिल पाई। इसने रेशमा को फ़ोन पर जान के बारे में बताया कि वो किसी से मोहब्बत करती है। इसने वादा किया जिस दिन अर्शी यहाँ आएगी वैसे ज़रूर मिलवाएगी, लेकिन जान का कोई ज़रूरी काम निकल आने की वजह से वैसे इस दिन इससे भी नहीं मिला पाई। और हालात भी कुछ ऐसे थे कि आयशा और इसके बाप की मौत के अलावा वो दोनों कोई और बात ही नहीं कर पाई। शाम को आर्यन इसे लेने आए तो इसकी मुलाकात जाना से भी हुई। जाने से बहुत अच्छी लगी। इसने पेपर्स के बाद इन दोनों को अपने घर आने के लिए भी कहा। जाना को भी आर्यन बहुत अच्छा लगा, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी इसका बार बार रेशमा की जानिब देखकर मुस्कुराना, इसकी बातों को अहमियत देना, इन दोनों के दरमियान बार बार इसे मुखातिब करना। कितनी मोहब्बत करता था वो रेशमा से, इसके लबो लहजे से पता चलता था। अच्छा जी, तेरे वाला भी तेरा कट नहीं करता। हाय ला, मेरा गला अब जवाब दे गया, सच्ची कसमें। हमें बहुत अफसोस है कि हम इस तरह इनको नहीं बचा पाए, लेकिन अगर वो हमारे साथ तावन करते तो आज ऐसा नहीं होता। आर्या ने अफसोस करने वाले अंदाज में कहा। आयशा ने एक नज़र से देखा। आयशा को ऐसा लग रहा था जैसे इस शख्स को इसके बाप की मौत से बहुत सुकून मिला है और अंदर ही अंदर बहुत खुश है, सिर्फ ऊपर से इसकी माँ के सामने ड्रामे कर रहा है। खैर अफसोस तो इस सबका आयशा को भी नहीं था, वो तो खुद अपने बाप की मौत की दुआएं मांगती थी, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इसकी माँ की हालत इतनी बिगड़ जाएगी। शौहर की जुदाई के गम में बुरी तरह से तड़प रही थी। खान ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद अपनी बीवी और बेटी के नाम कर दी थी। इसे तो ये भी कोई करिश्मा ही लगा, वरना इसका बाप इसे इतनी मोहब्बत कहाँ करता था कि मरने से पहले अपनी जायदाद इनके नाम लिखवा देता। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके शौहर किसी वसीम राजपूत को जानते हैं? क्योंकि लिस्ट में अगला नाम वसीम राजपूत का, मतलब अगला कत्ल इनका होगा। देखिए मैडम, ये लिस्ट बहुत लंबी है, पता नहीं कौन कौन मरेगा और किस किस की मौत आपके शौहर की मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। हम किस किस का कोई सुराग नहीं लगा पा रहे। वो बीस्ट अपने पीछे से सिवाय एक लोगों के और कुछ भी नहीं छोड़ता। प्लीज़ हमारे साथ तावन करें ताकि हम मज़ीद बेगुनाह लोगों की मौत के घाट उतरने से बचा लें। आर्यन इनके सामने खड़ा कह रहा था जब आयशा को गुस्सा आने लगा। इंस्पेक्टर, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा मेरी माँ की क्या हालत है? इस वक्त वो बात करने की कंडीशन में नहीं है और आपको इस केस की पड़ी हुई है। प्लीज़ खुदा के लिए रहम करें हम पर, हम लोग किसी वसीम राजपूत को नहीं जानते। आयशा ने इंतहाई गुस्से से कहा, लेकिन मिसेस खान के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी जिसे आर्यन भी महसूस कर चुका था। वसीम राजपूत, ये तो इनका कोई दोस्त था और पाकिस्तान से आए दिन इसके फ़ोन आते थे। इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। खान इसे फ़ोन पर कहते थे कि तुम बेकार में घबरा रहे हो, कोई बीच हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन एक बार उन्होंने कहा था कि धमाका होगा और बहुत ज़ोरदार होगा। इस दिन मैंने इनसे पूछा भी था कि आप किस सिलसिले में बात करें, तो उन्होंने मुझे डांट दिया कि तुम इन सबसे में मत पढ़ो, तुम्हारा इन सबसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मिसेस खान अपनी रो में बोलती चली जा रही थी। क्या आप मुझे इनका फ़ोन या कॉन्टैक्ट लिस्ट दे सकती हैं प्लीज़? आर्या ने उम्मीद से पूछा। इतने दिनों के बाद बस एक सुराग इनके हाथ लगा था।
ان کا فون تو ہمارے اٹلی والے بنگلو میں ہے جہاں ان کا قتل ہوا، مسز خان نے فوراً کہا۔ مطلب کہ ہمیں کسی نہ کسی کو اٹلی بھیجنا ہوگا۔ آریان ان کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے باہر نکل کر عمران سے کہنے لگا جو سر رہتا فوراً ہی اٹلی میں اپنے کانٹیکٹ سے رابطہ کرنے لگا۔ میرے پاس اچھا موقع تھا، مجھے انسپیکٹر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا کہ میں نے بیسٹ کو دیکھا اور بیسٹ کیسا دکھتا ہے وہ بھی میں جانتی ہوں، لیکن اگر اس سب کے بعد بیسٹ نے میری ماں کو کچھ کر دی تو نہیں، میں اپنی ماں پر کوئی رسک نہیں لے سکتی، وہ پہلے اتنا پریشان ہے۔ لیکن اگر میں کچھ بھی نہیں بولی تو وہ درندہ نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جان لے لے گا، نہ جانے کتنے اچھے لوگوں نے اس دنیا سے ختم کر دیا ہوگا۔ لیکن میرا باپ تو اچھا انسان نہیں تھا، اس کے دل میں گلچن سی ہونے لگی۔ سوہم بھی تو اچھا انسان نہیں تھا، لیکن اس کی ماں تو بری نہیں ہے اور جانا بھی تو بری نہیں ہے، تو پھر وہ جانا کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ سچ میں جانا سے محبت کرتا ہے؟ اس کی نظروں میں جانا کے لیے جو جذبات تھے وہ سچے تھے، لیکن وہ ایک قاتل، ایک درندہ ہے۔ اگر وہ جانا سے محبت کرتا بھی تو جب جانا کو حقیقت پتہ چلے گی تب کیا ہوگا؟ کہ تب وہ جانا کو کبھی ختم کر دے گا؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب اسے اس کی ماں کی آواز سنائی دی۔ وہ بے چینی سے پکاری تھی، وہ بھاگتے ہوئے اندر آئی۔ ماما کیا ہوا؟ میں یہاں ہوں آپ کے پاس، دیکھیں مجھے۔ اس کے چیخنے چلانے پر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی جب اگلے لمحے انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عائشہ تم مجھ سے دور مت جانا ورنہ وہ تمہیں بھی مار دے گا، تم بالکل یہاں سے مت ہلنا، میں تمہیں بچا لوں گی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی میری جان، بس تم میرے پاس رہنا۔ اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ عائشہ پریشانی سے ان کے ساتھ لگی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے جان کے بارے میں کسی کو بتا دیا تو اس کی ماں کی کیا حالت ہوگی؟ نہیں، جب تک اس کی ماں بالکل ٹھیک نہیں ہوتی تھی تب تک وہ اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ چلو جی جان، تیری لائف اور ایکسٹینڈ ہوگی۔ یہ موبائل تمہارے پاس ہے؟ اور وہاں انسپیکٹر آرین پاگل ہو رہا ہے، ٹائر اس کے ہاتھ میں ناچتے فون کو دیکھ کر کہنے لگا تو جان مسکرا دیا۔ بیس اتنا پاگل نہیں کہ اپنے خلاف کوئی ثبوت چھوڑ دے۔ وہ موبائل کو ہاتھ میں لے ادھر کبھی ادھر کر رہا تھا۔ تو کیا اب تم پاکستان جاؤ گے؟ اس نے پوچھا تو جان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری جانا کا بہت خیال رکھوں گا، ویسے بھی پرسوں اس کا پہلا پیپر ہے، میں اس کے آس پاس ہی رہوں گا۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو جان مسکرا کر کہا میں جانتا ہوں تم میری جانا کا خیال رکھو گے۔ مجھے فکر ہے تو اس عائشہ کی جو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد بے چین سی رہنے لگی، اس کا دھیان مجھ سے ہٹانا ہوگا اور یہ پارسل اس آریان تک پہنچا دینا۔ اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ میرا اگلا شکار پاکستان میں۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے تو ٹائر نے اسے روک لیا۔ تم جانا سے ملنے جا رہے ہو؟ ضرور جاؤ، لیکن جانے سے پہلے مجھے ایک بات بتا کر جاؤ کہ یہ سب کچھ تم انسپیکٹر آریان کو کیوں بھیجتے ہو؟ اتنے اچھے اچھے پولیس والے ہیں اور کافی امانت دار بھی، لیکن تم سب کچھ اسی کو کیوں بھیج رہے ہو؟ کیونکہ مجھے وہ پسند آ گیا۔ مجھے جب وہ مجھے بچپن میں ملا تھا نا تب بھی بہت اچھا لگا تھا۔ ہاں مجھے تو تب بھی بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ٹائر نے منہ بنا کر کہا تم آج زندہ ہو تو اسی کی وجہ سے، اگر وہ میری منتیں نہ کرتے تو میں تمہیں کبھی اس جیل سے نہ اٹھا کے لے کر آتا۔ ہاں مجھے بچا کر لے جا رہا تھا، خود ہی گولی کھا کر لیٹ گیا۔ ٹائر اسٹائل سے کہتے ہوئے منہ بنا گیا۔ تم کبھی اس کا احسان نہیں مانو گے نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا احسان تو اسے تمہارا ماننا چاہیے کہ اس دن تم نے میرے ساتھ ساتھ اس کی بھی جان بچائی اور آج کل تمہارے پیچھے تمہاری جان لینے کے لیے پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنا کام کرے جس طرح سے ہم اپنا کام کریں، تمہیں اسے اپنا فرض نبھانے دینا چاہیے۔ جان اسے سمجھانے لگا ہم اس دنیا سے برائی کو ختم کریں اور وہ برائی کو بچا رہے ہیں، اس میں کون سا اچھا کام کرے؟ ٹائر اب بھی نہیں مانا۔ ہم اچھا کام غلط طریقے سے کریں لیکن وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے، ویسے میں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، میرا مطلب ہے موت کے بعد لاش کا پتہ بتا دینا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ٹائر بھی مسکرا دیا۔ ہاں کیونکہ موت سے پہلے تو ہم اسے پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ ہم کب کہاں کسے مارنے والے ہیں۔ اتنی لمبی لسٹ بھیج دی تم نے اس کو اور کسی ایک تک بھی پہنچ نہیں پایا وہ ہم سے پہلے۔ وہ نزاکت سے ٹیبل پر پڑی لوشن کی شیشی اپنے ہاتھوں پر پیروں پر لگانے لگا، جبکہ جانے سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ جانا سے ملنے جانے کا تھا، کل وہ پاکستان کے لیے روانہ ہونے والا تھا اپنا اگلا شکار کرنے، اور اس سے پہلے وہ ایک بار پھر جانا سے ملنے جانا چاہتا تھا۔ اچھا جی پاکستان چل رہے ہو، آ جاؤ تسی۔ میں نہیں بولتی تم سے، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پیپر ہو رہے ہیں، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ اسے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تو جان نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کام ہے ماہی، جانا بہت ضروری ہے، کام نہیں کروں گا تو تمہیں خوشحال زندگی کیسے دوں گا؟ وہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا جب جانا اس کے سینے سے لگی۔ مجھے ڈر لگنے لگا جان، مجھے لگتا ہے کہیں سے بابا کو ہمارے نکاح کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور بابا یہاں آ جائیں گے مجھے لینے کے لیے، وہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے جان، اور تم کبھی مجھے ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ اس دنیا میں کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا جانا، اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو کہ تمہارا باپ تمہیں مجھ سے دور کر سکے گا۔ یہ جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر چکا، تم میری ہو، صرف میری۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سمجھا رہا تھا۔ 10 سال میں دن رات اس سے چھپاتا رہا، اس کی پہچان بدل دی، اس کا نام بدل دی، یہاں تک کہ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو خود سے دور کر دیا، لیکن جان سے دور نہیں کر پایا۔ وہ جان کی امانت تھی اور جان نے اسے خود سے دور نہیں جانے دی اور نہ ہی آگے کبھی جانے دے گا۔ وہ جانا کے پیپرز کے بعد فوراً سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جہاں جانا خود اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پاس آنے والی تھی، اسے یقین تھا جانا اپنے باپ کے بغیر رہ لے گی، لیکن جان کے بغیر نہیں۔ جان جانتا تھا کہ اس نے اس دن کو تیاری کر رکھی ہوگی، اس لیے جان نے وقت رہتے جانا سے نکاح کر لیا تھا، کیونکہ آنے والی کارروائی میں چاہتا تھا جانا ہر لمحے اس کے ساتھ، اور جانتا تھا ایسا بھی ہوگا جیسا اس نے سوچا تھا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب بس آہستہ آہستہ ناول آگے بڑھ رہا ہے، ناول میں سارے راز کھلنے والے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، جان کیوں مار رہا ہے اتنا بے دردی سے، کس طرح سے برائی ختم کر رہے ہیں، اور ان کا بچپن کا کیا قصہ ہے، ٹائر کو کیوں بچا کے اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔
اس سب کے آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا جائے گا۔ تو اب تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔